جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مارکہ حق حق کی تاریخی کامیابی کو 1 سال ہو گیا ہے اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ نوید صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ کے خیال میں یہ جو تاریخی فتح ہے ایک تو پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اس تاریخی ذلت سے کوئی سبق سیکھے گا؟ اچھا دعا دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملیٹریلی یہ ایک بہت بڑی فتح تھی، یعنی گلوبل فائر پاور انڈیکس پہ انڈیا جو ہے وہ 4تھے نمبر کی بڑی ملٹری ہے دنیا میں، اور پاکستان جو ہے وہ 10ویں یا 11ویں نمبر کی ملٹری ہے گلوبل فائر پاور انڈیکس 2025 کے اوپر۔ تو اپنے سے اتنی کئی گنا بڑی ملٹری کو اس طرح سے شکست دینا میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں رائٹلی جو آج آپ نے یہ ٹاپک بھی رکھا اور جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، یہ ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی ہے۔ اور اس میں میں ایک بات کہوں گا کہ یہ پوری قوم کی کامیابی ہے۔ یہاں پہ میرے خیال میں ہم یہ پولیٹیکل ڈفرینسز اور یہاں پہ یہ سیاسی جو اختلافات ہیں ان کو بیچ میں لے کے آنا یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس دن بھی ہم نے ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا، ہم نے انڈیا کو دکھایا ہم ایک قوم ہیں۔ آج ہم جب سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو پھر بھی ہمیں دکھانا یہ چاہیے کہ ہم ایک قوم ہیں۔ ہمارے سیاسی مفادات، ہمارے سیاسی خیالات جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، ہمارے سیاسی جو اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس خوشی کو، اس فتح کو منانے کے لیے، اس کا جشن منانے کے لیے ہم ایک ہیں۔ تو یہ اختلافات کو اس جگہ پہ نہیں لے کے آنا چاہیے۔ اچھا، یہ انڈیا کی طرف سے بیسیکلی ایک کوشش تھی نیو نارمل جو ہے وہ سیٹ کرنے کی، کہ ایسے ہی ہم ٹیررزم کو جو ہے اس کو ایز این انسٹرومنٹ یوز کریں گے، اس کو ویپنائز کریں گے، اور پھر ہم پاکستان میں جا کے جو ہے اس طرح کی کارروائی کریں گے، اور اس کو جس طرح سے پولیٹیکل مقاصد کے لیے یا ڈپلومیٹک مقاصد کے لیے جس طرح سے یوز کرنا چاہیں گے کریں گے۔ دیکھیں، یہ انڈیا کا وتیرہ رہا ہے، یہ جشن ہم نے منا لیا۔ اب ہمارے پاس ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈپلومیٹکلی انڈیا کا چہرہ دنیا کے سامنے اس کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، کہ انڈیا نے بارہا ٹیررزم کو ویپنائز کیا پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے، پاکستان کو ڈپلومیٹکلی انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرنے کے لیے، پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں، یہ ایک صرف مودی کے دور میں، یعنی 2014 کے بعد سے دیکھیں تو یہ ایک پراپر ایک ایز اے اسٹریٹجی یوز ہوا۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ انڈیا نے ڈپلومیٹک مقاصد کے لیے اور پولیٹیکل مقاصد کے لیے، میں آپ کو 2001 کی جب صدر بل کلنٹن جو ہے وہ آ رہے تھے، انڈیا کا دورہ کر رہے تھے، اس وقت چھٹی سنگپورہ کا واقعہ ہوا تھا۔ وہاں پہ کئی 2 درجن سے زائد سکھوں کو جو ہے وہ بڑی بے دردی سے جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور پھر وہ اگین جو سارا الزام تھا وہ پاکستان کی طرف لایا گیا۔ اس میں ڈپلومیٹک مقاصد کیا تھے کہ کشمیر کے اندر جو کہ ایک فریڈم سٹرگل چل رہی تھی اس کو ملائن کرنا، اس کو جو ہے اس کا امیج جو ہے وہ مسخ کرنا۔ اس کے بعد آپ سمجھوتا ایکسپریس کو دیکھیں کہ اس میں بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہے اس میں شہید ہوئے، لیکن اگین بعد میں پتہ چلا، پہلے اٹھا کے پاکستان پہ ڈال دیا، پھر پتہ چلا کہ ہندو ایکسٹریمسٹ خود اس میں شامل تھے، اور پھر بعد میں کورٹ کا ڈیسیژن آتا ہے کہ وہ لوگ جو شامل تھے ان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان کے مودی کے دور میں، کہ مودی نے تو ایز اے اسٹیٹ پالیسی وہ یہ لے کے چلا تھا کہ پاکستان کو دنیا میں ٹیررزم کی سو کالڈ ایلیڈ سپورٹ فار ٹیررزم، اس کے لیے دنیا میں آئسولیٹ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ پہلگام سے پہلے پلوامہ کیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پلوامہ میں بھی وہ بعد میں ساری باتیں جو ہے وہ کھل کے آئیں، انڈیا کے اپنے پولیٹیشین نے مانا کہ یہ خود کیا تھا مودی نے، کیونکہ 2018 میں اس کی پاپولیرٹی گراف گر رہا تھا، ساری مہنگائی زوروں پہ تھی، وہاں پہ جو ہے وہ کسان پروٹیسٹ کر
کر رہے تھے اور یعنی اوور آل پاپولیرٹی گراف اس کا نیچے جا رہا تھا، اور پھر یہ پلوامہ ہوا، اور پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ میں جو بھی سو کالڈ انہوں نے اسٹرائک کی، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آپ نے الیکشن وہ جیت لیا، تو اس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے پھر یہ جو پہلگام کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، دیکھیں اب تھوڑا سا دیکھنا یہ چاہیے، اور میرے خیال میں یہ ہمارے ڈپلومیٹک کور جو ہے دنیا کو یہ بات دکھائے کہ آپ دیکھیں کہ کس وقت پہلگام کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، کہ جب انڈیا خود جو ہے وہ ایز اے پرپیٹریٹر آف ٹیررزم ساری دنیا میں اس کا ایک امیج بن رہا تھا، جو اس نے کینیڈا میں کیا، جو اس نے امریکہ میں کیا، جس طرح سے آسٹریلیا میں جو اس کی کاروائیاں تھیں، جو جرمنی میں اس کی کاروائیاں تھیں، تو وہ انڈیا جو کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایز اے وکٹم آف ٹیررزم پیش کرتا رہا، وہ ایز اے پرپیٹریٹر آف ٹیررزم جو ہے وہ بن کے دنیا کے سامنے آ رہا تھا۔ اور پھر پہلگام ہوتا ہے، اور پہلگام ایسے وقت میں ہوتا ہے جب امریکی جو ہے نائب صدر جے ڈی وینس وہاں پہ موجود ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے۔ مقاصد یہ کہ جی ہم تو وہ جو پرپیٹریٹر آف ٹیررزم کا ان کا ایک امیج گلوبلی بن رہا تھا، وہ دوبارہ اس کو واپس اس طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے کہ جی ہم تو وکٹم ہیں ٹیررزم کے۔ لیکن اس دفعہ اگین انڈیا وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ اسرائیل کی طرح وہ جج جیوری ایگزیکیوشنر بن جائے گا، وہ خود ہی پاکستان کی طرف سے انویسٹیگیشن آفر کی جاتی ہیں، وہ نہیں مانتا، وہ خود ہی جج بھی بنتا ہے، وہ جیوری بھی بنتا ہے، وہ ایگزیکیوشنر بھی بنتا ہے۔ لیکن جو جواب اس کو ملا اس دفعہ کا جواب، میرے خیال میں یہ آئندہ کے لیے وہ بہت میرے خیال میں بہت دفعہ سوچے گا کوئی اس طرح کی کارروائی کرنے سے پہلے۔ لیکن پاکستان کا میرے خیال میں یہ جشن ہم منا رہے ہیں، یہ جشن منانا چاہیے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں ڈپلومیٹک ایک آفینسو جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے، اور انڈیا کا یہ چہرہ کہ انڈیا جو ایز اے اسٹریٹجی یوز کرتا ہے ٹیررزم کو، ایز این انسٹرومنٹ یوز کرتا ہے ٹیررزم کو، ایز اے ویپن یوز کرتا ہے ٹیررزم کو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک آبجیکٹیوز کے لیے، یہ چہرہ دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک آفینسو لے کے چلنا چاہیے دنیا کو۔ اس وقت جب دنیا ہماری بات مان رہی ہے، دنیا ہمیں سن رہی ہے، تو ہمیں دنیا کو یہ دکھانا چاہیے کہ دیکھیں یہ اصل چہرہ جو ہمیں ٹیررزم کا پرپیٹریٹر کہہ رہا تھا وہ خود۔ اور پھر خان صاحب نے ایک بات اچھی کی، دیکھیں کنونشنل ڈومین میں تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بہت زیادہ رسک ہے، اگر وہ کچھ اس طرح کی کارروائی کرے گا اور اس کا جواب ایسے ملے گا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ لیکن وہ جو سب کنونشنل ڈومین ہے اس میں انڈیا اب بھی کوشش کرے گا۔ بلوچستان میں پاکستان کی جو فالٹ لائنز ہیں وہ پولیٹیکل ہیں، وہ ریلیجس ہیں، وہ اب اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہوئے سب کنونشنل ڈومین میں وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کرے گا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ایک ڈپلومیٹک آفینسو کی ضرورت ہے کہ دنیا کو انڈیا کا اصل چہرہ دکھایا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، پوائنٹ آپ کا آ گیا۔ دنیا کو اصل چہرہ جو بھارت کا ہے وہ دکھانا چاہیے، اور اس وقت پاکستان، جبکہ دنیا پاکستان کی معترف ہے، پاکستان کی بات کو بھی مان رہی ہے، کیونکہ امریکہ ایران اسرائیل کا جو معاملہ ہے اس میں پاکستان نے جس طرح سے ایک بہت اچھی سفارتکاری، شاندار سفارتکاری کا مظاہرہ کیا، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے امریکہ، ایران سمیت دنیا نظر آتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کو بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ بھی دکھانا چاہیے۔ اس پر ہم مزید بھی بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی ایک کوئکلی بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں۔